حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے؟ جب ہم آپ کو وقت کے بے مثال اللہ کے ولی، برگزیدہ عالم دین اور صوفی باصفہ مانتے ہیں تو پھر ان کے عقیدے کیا ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوا کرتے تھے۔ تو ایسی عظیم بے شمار کمالات کی شخصیت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ ان کے عقائد اور معمولات کے بارے میں کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کیا ہیں۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا۔ ان عقائد میں ایک اور عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم اور اس کی برکت کو ماننا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سرکار کے منہ مبارک کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا، انہوں نے اس کو اپنے کفن کے واسطے رکھا تھا۔ خیر، اس وقت حضرت محدث دکن جو خود اپنی جگہ ولی ہیں، ولی کامل ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کامل ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دل خود بخود خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ولی کی علامت یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھے تو دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ کیا پتہ چلا؟ ولی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، زرق برق لباس پہن کے، چمکیلے امامے باندھ کے، وہ طریقے اختیار کر کے یہ چاہے کہ لوگ بس مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں۔ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے، بندے کی صحبت میں بیٹھیں تو خدا یاد آ جائے۔ تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعت کے نام پر، منقبت کے نام پر لوگ ایسا کلام پڑھ رہے ہیں، اس میں جنت کو للکارتے ہیں، قبر کے فرشتوں کو للکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے جنت کی کیا ضرورت، جنت رضوان، جنت کے داروغہ تو میرا کیا بگاڑے گا، مجھے جنت میں جانے سے کیسے روکے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنت کی اہمیت ہی کیا ہے، مجھے مدینہ کافی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، نبی میرے لیے کافی ہے۔ جو نبی کو تو کافی کہہ رہا ہے، وہی نبی نے فرمایا نماز کافی ہے تو سب کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے پچھلی بار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیحتیں اور کچھ تفصیلات پچھلے ایک جمعہ پہلے ہم نے عرض کر دی تھی۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں 18ویں ربیع الثانی کو ملک دکن حیدرآباد کی عظیم المرتبت لاجواب شخصیت، شہنشاہ علم و فن، تاجدار ولایت، نصیحت کیمیا اثر، حضرت سیدنا محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک ہے۔ اس مہینے ربیع الثانی کی 18ویں کو نقشبندی چمن حیدرآباد مصری گنج میں بڑے اہتمام سے آپ کا عرس پاک منعقد کیا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت کے کچھ عقائد اور معمولات اور کچھ نصیحتیں آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت و جماعت اور دین اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق حضرت کیا فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے یہ مختصر سی بات کہ حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت 10 ذی الحجہ 1292 کو ہوئی، اور اسی سال 1292 میں 19 ذی الحجہ کو جامعہ نظامیہ کا قیام ہوا۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی
صحبت اختیار کی اور آپ سے علم دین سیکھا۔ آپ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ کا وصال 18 ربیع الثانی کو ہوا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے بڑے بڑے اکابر علماء دین اور اولیاء و صالحین ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام کے جو بڑے اجلہ شاگرد ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام سید محمود ہے، افغانستان سے شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آپ آئے تھے۔ وہاں علم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے حضرت کے پاس آئے تھے۔ اور اسی طرح جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث گزرے حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ دو حضرات خاص طور پر ہم زمانہ ہیں، حضرت محدث دکن کے ہم زمانہ ہیں، مگر بے انتہا عقیدت اور محبت حضرت محدث دکن سے رکھا کرتے تھے۔ اتنی محبت کہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اتنے بڑے عالم ہیں کہ ملک یمن اور ملک شام کے لوگ، وہاں کے علماء، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ان کے نام جاتا تو ڈاکیا سے، پوسٹ مین سے کھڑے رہ کر خط لیا کرتے تھے کہ ابو الوفا افغانی نے ہندوستان سے لکھا ہے۔ ملک شام یمن کے بڑے بڑے علماء محدثین اتنی تعظیم جن کی کرتے تھے، وہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زجاجۃ المصابیح پڑھایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس کتاب کی اس زمانے میں اتنی اہمیت ہے کہ ایسی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے علم حدیث میں، فقہ حنفی کے فن میں۔ تو اتنی تعظیم حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، ایسی عقیدت، جبکہ ہم زمانہ ہے، یعنی ایک مرید کی حیثیت سے آپ رہا کرتے تھے۔ دوسرا حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خسر محترم ہے، جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، غالباً دوسرے شیخ الحدیث ہیں۔ پہلے شیخ الحدیث حضرت محدث مولانا یعقوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جامع نظامیہ کے شاگرد ہیں، وہ پہلے شیخ الحدیث تھے۔ دوسرے شیخ الحدیث حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے، ہم زمانہ ہیں، عالم دین ہیں، مگر حضرت محدث دکن کے مرید بھی ہیں۔ تو حضرت محدث دکن وہ عالم دین اور ولی ہیں کہ جن کی ارادت میں وقت کے جید علماء، محدثین، فقہا اب ان کی ارادت حاصل کرنے کو، ان کی مرید بننے کو فخر سمجھتے تھے۔ تو حاضرین، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ کس کو بھی اپنا شیخ اور بڑے عالم، بڑے مفتی عام لوگ سب مان لیتے ہیں، عامت الناس کو کیا معلوم باطنی کمال کیا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، علمی شان کیا ہوتی ہے، علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جن کے گرویدہ علماء وقت ہیں، زمانے میں جن کا طوطی بولتا ہے، ایسے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوا کرتے تھے۔ تو ایسی عظیم بے شمار کمالات کی شخصیت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ ان کے عقائد اور معمولات کے بارے میں کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کیا ہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے حاضرین، ہم اپنے زمانے میں کسی گلی کے کوئی مولوی ملا کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی کسی بھی ایک بہروپیے کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ جو بولے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے۔ امام اعظم کے عقیدے کہاں گئے پتہ نہیں، امام شافعی کے عقیدے کہاں گئے پتہ نہیں، غوث اعظم کے عقیدے بھول گئے، غریب نواز کے عقیدے بھول گئے، اور ایرے غیرے لوگوں کو دیکھ کر ان کے عقیدے اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے؟ جب ہم آپ کو وقت کے بے مثال اللہ کے ولی، برگزیدہ عالم دین اور صوفی باصفہ مانتے ہیں، تو پھر ان کے عقیدے کیا ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حاضرین، سب سے پہلے جنت اور دوزخ اہل اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے جنت بنائی ہے
اور گناہ گاروں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں بھی نعت کی محفل ہوتی ہے، نعت کی منقبت کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر ایسے جاہل قسم کے لوگ نعتیں اور منقبتیں پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نعت کیا ہوتی ہے، منقبت کیا ہوتی ہے۔ حقیقت میں بیان کروں، پچھلے زمانے میں عالم دین ہی نعت اور منقبت لکھتے تھے، شعر سب بیان کر لیتے تھے، شعر کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، دنیا والوں کی تعریف کرو، دنیا کی تعریف کرو، پہاڑ کی تعریف کرو، درختوں کی تعریف کرو، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اشعار میں، مگر اللہ، رسول اور اولیاء اللہ کی تعریف صرف عالم کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا شاعر بھی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ رسول کی تعریف کرنا نہیں آتا جب تک کہ علم نہ سیکھے، اور بغیر علم کے بولنے لگے گا تو گمراہ بولے گا۔ تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعت کے نام پر، منقبت کے نام پر لوگ ایسا کلام پڑھ رہے ہیں، اس میں جنت کو للکارتے ہیں، قبر کے فرشتوں کو للکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے جنت کی کیا ضرورت، جنت رضوان، جنت کے داروغہ، تو میرا کیا بگاڑے گا، مجھے جنت میں جانے سے کیسے روکے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنت کی اہمیت ہی کیا ہے، مجھے مدینہ کافی ہے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، نبی میرے لیے کافی ہے۔ اور جو نبی کو تو کافی کہہ رہا ہے، وہی نبی نے فرمایا نماز کافی ہے تو سب کافی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، انتہائی جاہل، نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، بس اتنا کہ ترنم اچھا آتا ہے، آواز اچھی ہے۔ اب ہماری قوم کا کیا کہیں، بیچارے کچھ بھی شعر پڑھنے دو، ان کو طرز اچھی دکھی، جملہ اچھا دکھا، اٹھے پیسے وارے، اٹھے پیسے وارے۔ کیا بول رہا ہے بھائی، کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو جنت کے بارے میں نعوذ باللہ بڑی حقارت سے بیان کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ مدینہ جنت دونوں کو ٹیلی کرتے ہیں۔ آپ بولیے، آپ زکوٰۃ اور روزے کو ٹیلی کر سکتے ہیں؟ وہ ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عام طور پہ تقابل کیا جو جاتا ہے مخالف سمتوں کا کیا جاتا ہے، مخالف سمتوں کا تقابل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں جنت اور مدینہ، کوئی کہہ رہا ہے مدینہ میرے لیے کافی ہے، مدینے جیسی مہک جنت میں کہاں۔ یہ کس نے کہا؟ مدینہ پاک دنیا کی زمینوں میں سب سے بہتر زمین، شہر مکہ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے آپ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سیرت پاک اور فضائل و سیرت النبی لکھنے والے ہر ایک اہل سنت کے قدیم علماء نے یہی لکھا ہے کہ مدینہ کی سرزمین ساری زمین سے سب سے افضل، پھر مکہ میں کعبے کی سرزمین سارے مکے سے افضل، اور کعبے کی زمین سے افضل وہ جگہ جہاں حضور آرام فرمائے۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ فرق کو سمجھیے۔ اب یہ جاہلوں کو کچھ بھی فرق نہیں معلوم ہوتا، اٹھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مدینہ پاک فضیلت والی سرزمین ہے، مدینہ پاک برکتوں والی سرزمین ہے، اور مکہ کی زمین میں کعبہ کی جگہ افضل، کعبے کی زمین سے بہتر حضور کا مقام آرام کا افضل۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہونے والے ذرات عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے مدینہ مل جائے تو میں جنت کو نہیں پوچھوں گا، ایسے جملے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ بھائی آپ مدینہ کی جو سرزمین فرما رہے ہیں وہ مسجد نبوی اور سرکار کے روضہ مبارک سے منبر کے درمیان ریاض الجنہ، یہ خود جنت کی زمین ہے۔ تو جو جنت کی زمین ہے وہ مدینہ کی زمین ہے، پھر مدینہ نہیں چاہیے، مکہ جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں مدینہ سب سے افضل، بہتر، اور آخرت میں جنت، آخرت میں تو جنت ملنے والی ہے،
تو جو مقام جنت کا ہے اس کو دنیا کی زمین سے مقابلہ دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بہرحال کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے اس پہ کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہیے، مگر لوگ غلط بول دیتے ہیں تو بات کرنا پڑتا ہے، ایسا ہے۔ تو خیر میں عرض اب یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت محدث صدقن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا۔ اب فرق سمجھیے آپ، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کہیں بھی نہیں رہتا، تو جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کسی قسم کی تکلیف جنت میں نہیں ہوگی، اور پھر اس کا قیام جنت میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ نعمت میں بھی رہے گا، ہمیشہ جنت میں بھی رہے گا۔ ہو سکتا ہے آدمی دنیا میں ہمیشہ نعمت میں رہے مگر ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن جنت میں ہمیشہ نعمت میں بھی رہے گا اور جنت میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ پھر دنیا میں کسی بھی انسان کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، جنت میں کسی کا کپڑا پرانا نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جنت میں کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی جوانی جنت میں ختم نہیں ہوگی۔ پھر جنت میں ایک محل دیکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ محل کس عمل کے بدلے میں ہے، کس عمل کے صلے میں ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور جو شخص دنیا میں کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کے وہ جہاں چاہتا ہے لے جائے، اس آدمی کے لیے جنت میں یہ محل دیا جائے گا۔ تو غور کیا جائے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں دنیا میں کیسے کیسے نیکیوں کے بدلے میں، بلکہ کئی بزرگان دین اولیاء اللہ نے آخری وقت میں جنت کے نظارے دیکھے۔ جب ان کو دنیا سے جانا تھا تو کہا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی نعمتوں کے لیے تو لوگ عمل کرتے ہیں، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں عمل کی کیا ضرورت، میں تو جنت میں نبی کا دامن تھام کے جاؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں تم عمل کرو گے تو جنت میں جائیں گے، اور یہ بول رہا میں دامن تھام کے جاؤں گا۔ اچھا دامن تھامنا کہتے کس کو ہے؟ سرکار کے حکم پر عمل کرنا ہی دامن تھامنا ہے، اور کیا دامن ہوگا؟ معنی یہی ہے کہ حضور کے طریقے پہ عمل کیا جائے، اسی کا معنی دامن تھامنا ہے۔ خیر تو بہرحال جنت کو لوگ نعوذ باللہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا پھر تقابل میں لا کے جو من چاہی باتیں کہتے ہیں۔ یہ شاعروں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ شاعر شعر کہہ سکتا ہے، مگر شاعر حمد باری تعالی، نعت نبوی، منقبت اولیاء شاعر نہیں کر سکتا۔ ہاں عالم اللہ کی تعریف بھی کر سکتا ہے، شعر میں نعت بھی کہہ سکتا ہے، اولیاء کی منقبت بھی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ حدود اسے معلوم ہوتے ہیں اور طریقہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ خیر تو یہ جنت کے بارے میں حضرت نے معراج نامہ صفحہ نمبر 87 میں بیان فرمایا۔ دوزخ کے بارے میں حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوزخ کے دروازے پر لکھا دیکھا ہے حضور نے کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل دراصل جہنم میں ایک گڑھے کا نام ہے، اور ایسا گڑھا جہنم کا کہ جہنم بھی اس سے ہر دن 70,000 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جس گڑھے سے جہنم خود پناہ مانگے وہ گڑھے کا نام ویل ہے۔ جو بے نمازی ہیں ان کو ویل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بے نمازی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں وہ دوزخ میں جائے گا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے ہمارے پاس، اور ہم تو بس نماز کو مذاق سمجھ بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکوں کے لیے ویل ہے، دوزخ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، اور جھوٹوں کے لیے ویل ہے، اور کم ناپنے تولنے والوں کے لیے ویل ہے، جو تجارت میں کمی بیشی کر کے بیچتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ روایت حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ نے معراج نامہ صفحہ 93 میں بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جلوہ دنیا میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آخرت میں جنت میں لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، مگر دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، خواب میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے، کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے تو دیکھ سکتا، دل کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے،
مگر سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، البتہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ملے گا۔ تو خیر، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بات کیا کس جگہ بیان فرما رہے ہیں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، معراج نامہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے، رب کا جلوہ دیکھا تو خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ آپ کی امت پر ہم نے 50 نمازیں فرض کی۔ تو بار بار جا کر حضور نے 5 نمازیں کم کروائی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ تو وہ جو ہے واقعہ، اس کے پس منظر میں حضرت فرماتے ہیں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محو دیدار تجلی الہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے دیدار میں مصروف تھے، جو ہر طرح سے عقل و ہوش کو فنا کر دیتی ہے۔ اللہ کا جلوہ دیکھنے کے بعد کہاں ہوش رہے گا؟ تو ہر طرح سے ہوش کو فنا کر دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ رہے تھے، اس دیدار کے وقت 50,000 نمازیں بھی فرض اللہ فرماتا، سب کے سب حضور منظور فرما لیتے، کیونکہ جلوہ ایسا تھا اللہ کا، رب نے جو فرمایا کہہ دیے اللہ منظور ہے۔ لیکن رب نے 50 ہی فرمائے تھے، 50,000 بھی فرماتے تو حضور مان لیتے۔ تو خیر، یہاں نماز کی فرضیت کا ذکر بھی فرمایا، ساتھ میں یہ حضرت محدث دکن کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ آپ کا کلام معراج نامہ صفحہ 138 میں ہے۔ حاضرین، برکت کا تصور ہے ہمارے پاس اہل سنت و جماعت میں، اسلام میں، قرآن پاک میں، احادیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ پاک چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ نماز میں برکت ہے، مسجد میں برکت ہے، قرآن میں برکت ہے، نبی کے تبرکات میں برکت ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں برکت ہے، ان کے ناموں میں برکت ہے۔ تو برکت کا ہمارے پاس یقین ہے، تصور ہے۔ بعض لوگ نہیں مانتے، نہیں بھی مانے تو کیا ہوا، مگر وہ تو برکت پاتے ہیں، ان کو ملتی ہے برکت، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے برکت، جس کو چاہے عطا فرمائے، کوئی مانے نہ مانے۔ دیکھیے، رزق سب کو اللہ ہی دیتا ہے، مسلمان مانتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے، دوسرے کہتے ہیں نہیں فلاں دیتا فلاں دیتا فلاں دیتا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مگر کوئی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا کیا؟ سب کو دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں ماننے والوں کو بھی برکت دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی برکت دیتا ہے۔ شکر ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ برکت کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، معلوم ہے ہم کو، سورہ یوسف میں بیان کیا گیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں پلٹ آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے پر، نبی یعقوب بھی نبی ہیں، والد ہے، ان کے چہرے پہ رکھ دی گئی تو بینائی لوٹ کر آئی۔ تو اس کے بارے میں حضرت محدث ذکر عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحبو لباس کی صحبت کا یہ اثر ہے تو لباس والے کی صحبت کا کیا اثر ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو قمیص پہنے تھے اس کی یہ تاثیر، پھر یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو جن نبی کے تصدق میں ان کو وہ حسن ملا، پھر وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیا ہوگی؟ ہم محسوس نہیں کرتے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ وہ محاورہ ہے ہمارے پاس، گدھے کو زعفران کی کیا قدر۔ ہم وہ درجے میں ہیں واقعتاً، نبی کے تبرکات اور شان و عظمت کو سمجھنے کے لحاظ سے ہم اس درجے میں، ہم سمجھ ہی نہیں پائے ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ سمجھ پاتے تو ماشاءاللہ حضور کی نعمتوں میں ایسے ڈوب جاتے، دنیا میں کسی اور کی یاد ہی نہیں رہتی۔ کسی کو مانگنا، کسی سے پوچھنا تو بڑی بات، یاد ہی نہیں رہتی کسی کو، بس نبی ہی نبی ہوتا، یہ کمال ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں لباس والے کا اثر کیا ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں اس آیت سے اولیاء اللہ اور نیکوں کی صحبت کا مفید ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن کو لگی، برکت آ گئی، آنکھوں کی روشنی پلٹ کے آ گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں نئی تعلیم یافتہ لوگ اور پرانے لوگوں میں وہابی لوگ اولیاء اللہ کے لباس کی برکت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پورے جملے میں حضرت کے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی یہ نہیں بولنا مول صاحب ایڈ کر لیے شاید، نہیں، ایک ایک لفظ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فرما رہے ہیں نئی تعلیم یافتہ لوگ اور پرانے لوگوں میں وہابی لوگ اولیاء اللہ کی برکت کا انکار کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے جو برکت کا انکار کر رہا ہے وہ عادت
वहाबियों की होती है, या नए तालीम याफ्ता लोग जो दुनिया में फंसे हुए हैं, मादा परस्त है, साइंस का भूत उनके सर पे सवार है, तो वो दीन, भूत छुड़ाने वाले दीन को नहीं मानते, क्योंकि दुनिया की तालीम का भूत सवार है। तो हजरत फरमा रहे हैं वो बरकत का इनकार करते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि उनका ख्याल गलत है, क्योंकि हम कुरान पे ईमान लाए, नई तालीम याफ्ता लोगों पे ईमान लाए हैं क्या? कुरान पे ईमान लाए हैं। तो ये आयत बता रही है कि बरकत मिलती है। और फरमाया औलिया अल्लाह के लिबास की बरकत का इनकार नहीं हो सकता। फिर मुशाहदे से भी बरकत साबित है, मतलब औलिया की बरकत को हमने देखा है, ये हज़रत फरमा रहे हैं। मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं मुशाहदे से भी बरकत साबित है। सूरह तफसीर यूसुफ, तफसीर सूरह यूसुफ जिसका नाम गुलदस्ता ये तरीक़त है, उसके सफ़ा नंबर 288 में हज़रत ये इरशाद फरमा रहे हैं। अब इसके साथ अहले सुन्नत व जमात के जो मामूलात हैं, अक़ाइद हैं, उन अक़ाइद में एक और अक़ीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ताज़ीम और उसकी बरकत को मानना है। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं सरकार के मुँह मुबारक के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अपना एक कपड़ा इनायत फरमाया था। उन्होंने उसको अपने कफन के वास्ते रखा था। क्या बरकत थी, साहबा क्या देखे थे। हुजूर ने अपना एक कपड़ा अता फरमाया तो उन्होंने अपने कफन के लिए रखा कि इस कपड़े में मेरा कफन बनाना, मतलब ये कि वो सिला हुआ नहीं था। ये भी होना ज़रूरी है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मरे हुए लोगों को भी सिला लिबास पहना रहे हैं। वो फ़लाँ हमारे हज़रत का लिबास है, उनका जुब्बा है, इनको पहना रहे हैं। सिला हुआ लिबास एक हाजी को नहीं पहनाया जाता हालत एहराम में, और दूसरा मैयत को नहीं पहनाया जाता। तो फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया तो उन्होंने कफ़न के वास्ते रखा और वसीयत की थी कि इसको मेरे कफ़न में शरीक करना। और एक मरतबा हुजूर ने अपने सर के बाल मुबारक तकसीम फरमाए, जिसको हज़रात सहाबा ने बड़े अदब और एहतमाम से महफूज रखा था। यानी मुँह मुबारक को महफूज रखना और उनकी ज़ियारत करवाना, ये सहाबाई किराम का तरीक़ा रहा है। और ये अक़ीदा हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का है। ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उलमा हैं, जिनके ये अक़ीदे हैं। मगर आज हम चूँकि हज़रत का उर्स मुबारक है, उस मुनासबत से आपकी तालीमात और आपके अक़ीदे बयान कर रहे हैं। हाज़रीन किराम, तफसीर सूरह यूसुफ 285 सफ़े में आपने मुँह मुबारक के बारे में ये तफसील बयान फरमाई। और उसके बाद हज़रत वली कामिल की पहचान के बारे में फरमाते हैं। मैं अक्सर एक बात अर्ज़ करता हूँ, आजकल लोग वली किसको समझ बैठे, अजीब अजीब लोगों को वली समझे और उसका धोखा भी खा रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं। वली होते कौन है, इस उन्वान पे इंशाअल्लाह हम एक मरतबा तफसील से अर्ज़ करेंगे। और हो सका तो 1400 साल में कौन से बुज़ुर्ग ने वली की क्या पहचान बताई, वो सब बयान करेंगे। 1400 साल में हर 100 साल में एक का भी अगर बयान करें तो तकरीबन हर साल में एक का भी बयान करेंगे तो 1400 औलिया किराम का एक एक कौल मिलेगा। खैर उतने तो नहीं बयान कर सकेंगे, मगर 100 साल में एक का लेकर तो इंशाअल्लाह बताएंगे। हर 100 साल में एक बुज़ुर्ग ने वली की पहचान के बारे में क्या फरमाया। खैर इस वक्त हज़रत मुहद्दिस दक्कन जो ख़ुद अपनी जगह वली हैं, वली कामिल है, आपने इरशाद फरमाया कामिल वली की पहचान ये है कि उसके पास बैठकर दिल खुद ब खुद खुदाए ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वली की अलामत यह है कि उनकी सोहबत में बैठे तो दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाए। क्या पता चला, वली वो नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ माइल करे, ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन के, चमकीले इमामे बांध के, वो तरीक़े इख्तियार करके ये चाहे कि लोग बस मुझे देखें मुझे देखें मुझे देखें, वो वली नहीं है। वली वो है जिसकी सोहबत में बैठने से, बंदे की सोहबत में बैठे तो खुदा याद आ जाए, उसको वली कहते हैं। और इसका मामला दिल से होता है, बनावटी माहौल से नहीं होता। तो फरमाया वली दिल खुद ब खुद जिनकी सोहबत से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हाँ, ये बात देखने की है कि वो मुत्तकी परहेज़गार हो, ये भी ज़रूरी है। दिल तो माइल हो रहा है, बाज़ औक़ात कोई दूसरे करतूतों की वजह से भी दिल माइल हो जाता, होता है ऐसा, शैतानी धोखे होते हैं, तो उसका मुत्तकी होना भी ज़रूरी है,
پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، مطلب تقوی پرہیزگاری والا اس کی صحبت اختیار کریں اور اس کی صحبت سے اللہ کی طرف دل مائل ہو جائے تو یہ ایک علامت ہے کہ ولی ہے۔ یہ ایک علامت ہے، یہی علامت نہیں ہے، اور بہت ساری نشانیاں بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کیونکہ فاسق واصل اللہ نہیں ہوتا، یعنی جو گناہگار ہے وہ اللہ تک پہنچا نہیں ہو سکتا۔ فاسق واصل اللہ نہیں ہوتا بلکہ واصل الشیطان ہوتا ہے، یعنی وہ شیطان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو فاسق ہے وہ شیطان تک پہنچتا ہے، اور جو ولی ہیں وہ اللہ تک پہنچتا ہے، جو متقی ہیں وہ رب تک پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وہ آپ کو واصل اللہ کیسا بنا دے گا؟ جو خود واصل الشیطان ہو۔ جو شیطان تک پہنچا ہوا ہے وہ تم کو خدا تک کیسے پہنچائے گا؟ پھر فرمایا بعض لوگ بے نمازی، شرابی، کبابی آدمیوں کے معتقد ہوتے ہیں، بے نمازی کے معتقد، شرابیوں کے معتقد، کبابیوں کے معتقد، اور بولتے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گو ان کا ظاہر خراب ہے مگر ان کے دل میں خدا ہے۔ یہ بولتے ہیں ظاہر تو اچھا نہیں ہے بھئی مگر دل میں خدا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت کیا کیا فرما رہے ہیں، آج جو بول رہے ہیں وہ حضرت 80 سال پہلے لکھ دیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت محدث اکن کہ صاحبو اگر دل میں خدا ہوتا تو اس کے اثر سے ظاہر میں تقوی اور پرہیزگاری بھی ضرور ہوتی۔ دل میں اللہ کی یاد ہوتی اس شخص کے تو تقوی پرہیزگاری ہوتی، گناہگار آدمی کے دل میں اللہ کی یاد کیسے ہوتی؟ تو بہرحال حضرت نے یہ چند نصیحتیں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ایک شعر بھی بیان فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ شعر کیا ہے؟ فارسی شعر ہے۔ فرماتے ہیں گر انارے می خری خنداں بخر کے دہت خندش ز دانائے او خبر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگر تو انار خریدنا چاہتا ہے تو کھلا ہوا انار خرید، جو انار بند ہو اسے مت خرید، بلکہ کھلا ہوا انار خرید کہ اس کا ہر دانہ تجھے خبر دیتا ہے کہ میں پکا ہوا ہوں۔ ایسے ہی اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو تو پہچانو کہ وہ پرہیزگار ہے، کھلا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ والا ہے۔ اوپر سے تو شراب کی بو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور بے نمازی ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، تقوی کی پرواہ نہیں ہے، سنت نبوی کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی گلدستہ طریقت تفسیر سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 288۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کی ویسی بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں لفظ ضال آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی۔ تو ضال کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں اگر کہیں یہ لفظ جو ضال بنا ہے وہ ضلال سے بنا ہے، ضاد لام الف لام، اسی کو اردو میں ہم ضلالت کہتے ہیں۔ ضلالت کا مطلب گمراہی۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، کہ گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ نبی خود ہدایت والے ہوتے ہیں، نبی خود ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ اب آج کل چند بے وقوف ہیں، پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ پہن لیتے ہیں، گلے میں وہ ٹائی پھانسی کا ڈال لیتے ہیں، اور بولتے ہیں، بول رہے ہیں نعوذ باللہ نبی کیا ہدایت دیں گے؟ واقعتاً نبی تیرے کو ہدایت نہیں دیے، اس وجہ سے تو یہ بات کر رہا ہے۔ نبی تجھے ہدایت دیتے تو تیری زبان سے یہ بے ہدایتی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ دیکھیے آپ کا ایمان ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ چلیے اتنی اس بات بول لیجئے، بس کافی۔ نبی پیغمبر دنیا میں کیوں آئے بھائی؟ ہدایت دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ کہہ رہا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے، تو پھر کون دیتے؟ نعوذ باللہ شیطان دیتا؟ نہیں اللہ دیتا۔ ارے وہ تو ہدایت بھی اللہ دیتا، گمراہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بندہ گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے، بندہ ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اس لیے اس کو ہدایت دیتا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا، مگر بندہ جو چاہتا ہے اللہ اس راستے پہ اسے ڈال دیتا ہے۔ خیر تو ہدایت نبی دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور میرے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی ہدایت دیتے ہیں، اور یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی نے ہدایت نہیں دیتے، معاذ اللہ۔ بہرحال حاضرین کرام، تو ضال کا معنی یہاں اس آیت پاک میں سورہ والضحیٰ میں کیا ہے، اس کے تقریباً 10 معنی حضرت محدث دکن نے بتائے۔ میں آپ کو 7 بتاؤں گا، وہ بھی مختصر طور پر، باقی 3 میں سمجھا نہیں سکتا، اس وجہ سے میں وہ لکھ کے نہیں لایا، آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ سمجھ میں تو آیا ہے مگر سمجھانا مشکل ہے، اس کے لیے بہت وقت لگے گا، مگر 7 معنی بہت آسان ہے، بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس میں لفظ ضال کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے فرما رہا ہے ضال۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے اے نبی ہم محبت سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ضال ہیں۔ تو ضال کا معنی کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ضال کے معنی متحیر ہے۔ ضال کے معنی متحیر، متحیر کا مطلب، متحیر کا معنی یہ ہے کہ حضور آپ پر قرآن کے معنی اس قدر ہجوم سے نازل ہوتے ہیں کہ آپ متحیر ہو جاتے ہیں، قوم کو کیا معنی بتاؤں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی قرآن کی ایک آیت، آپ نے سنا ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرماتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تفسیریں جانتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے معنی سمندروں کی شکل میں حضور کے دل میں آتے تھے۔ وہ پورا سمندر ایک لفظ کا بھی اگر حضور دنیا میں بہا دیتے سب بہہ جاتے، مطلب کوئی عقل میں نہیں رہتا، کسی کو ہوش نہیں رہتا۔ تو حضور متحیر ہیں کہ امت کو کیا معنی بتاؤں، رب نے فرمایا یہ معنی میں سے یہ بتاؤ، یہ معنی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو معنی یہ قرآن امت کو بتانے میں متحیر پایا تو ہدایت دی کہ اس معنی کو بیان کرو۔ ضال کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی حضرت محدث دکن فرماتے ہیں ضال کے معنی ناسی کے ہیں۔ ناسی کا مطلب اردو میں ہم کہیں گے بھولنے، بھولنا۔ کیسے؟ فرمایا مقام معراج کی ہیبت سے، معراج میں جب حضور تشریف لے گئے ہیبت کی وجہ سے آپ پر بھول غالب آ گئی۔ کیسے؟ کہ اللہ کی تعریف کیسے کروں، یعنی رب کے جلوے ایسے کھلے کہ کیا کیا منظر دیکھ کر رب کی تعریف کروں۔ تو ایک منظر دیکھ کر اس کو بیان کرنا چاہتے تھے، دوسری شان کھلتی تھی، تیسری شان کھلتی تھی، تو رب کی شان سمندروں کے مطابق کھلنے لگی۔ تو اس خیال میں حضور گم ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے حضور، اے میرے نبی، آپ میری شان کے مطابق تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں، متحیر ہیں کہ کیا تعریف بیان کروں، بس اتنا کہہ دو۔ حدیث پاک میں آیا اللہم لا اتنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے پروردگار تیری جیسی شان ہے میں تعریف نہیں کر سکتا، تو نے جیسے اپنی تعریف کی میں وہی تعریف کرتا ہوں۔ بس اتنا جملہ حضور نے فرما دیا۔ یہ معنی ایک ضال کے، اور ایک فرمایا حضرت محدث دکن عرب کے محاورے میں قوم کے سردار کی طرف قوم کی بات کی نسبت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی لیڈر ہے قبیلے کا، تو قبیلے والا ایک آدمی بھی غلطی کرے یا اچھا کام کرے تو کہتے فلاں آدمی نے کیا۔ تو اس آیت میں بھی وہ محاورہ استعمال کیا گیا، یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا مطلب وَوَجَدَ أُمَّتَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کی امت کو گمراہ پایا تو آپ کی امت کو ہدایت دی۔ یہ بھی ایک معنی ہے ضال کا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عرب اس درخت کو ضال کہتے ہیں جو کھلے چٹیل میدان میں ہوتا ہے، اور اس درخت کو دیکھ کر نشان لگا کر لوگ اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ ریگستانوں کا سفر ہوتا تھا، ریگستان میں کہیں کہیں ایک خاص درخت ہوتا تھا، دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا، وہ درخت کا نشان دیتے کہ تم اس راستے سے جاؤ وہاں تک پہنچیں گے، وہاں سے بائیں جاؤ تو ادھر جائیں گے، دائیں جاؤ تو ادھر جائیں گے۔ تو وہ درخت کیا بنا؟ ایک راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا، اور تنہا اکیلا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اس درخت کی طرح ہیں جس کو دیکھ کر گمراہ لوگ ہدایت پاتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو ضال بنایا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔
یہ معنی بھی ہے لفظ ضال کے. اور پھر فرمایا حضرت نے کہ ضال کا معنی راستہ بھول جانا بھی ہے. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس بچپن میں جب آ رہے تھے، ایک راستے میں راستہ جہاں جانا تھا وہاں سے دوسری جانب پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ہدایت دی کہ آپ اس راستے سے چلیے، اپنے دادا تک پہنچیں گے. تو بچپن کے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا، یہ معنی بھی ہے ضال کا. اور پھر فرمایا کہ چھپ جانے کو بھی ضال کہتے ہیں. جیسے 40 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے درمیان رہ کر ان میں چھپ گئے، اعلان نہیں فرمایا اپنی نبوت کا. تو حضور پاک علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا دیے، غار حرا میں تشریف لے گئے، اپنے آپ کو چھپا دیے کہ فوراً آپ نے اعلان نہیں فرمایا، بت پرستی کو گمراہی نہیں فرمایا، فوراً نہیں فرمایا. پھر ایک وقت آیا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، مطلب حکم فرمایا کہ آپ اعلان کریے، تو حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو چھپ جانے کو بھی ضال کہتے ہیں. غل الماء فی اللبن، یعنی پانی دودھ میں چھپ گیا. پانی اگر دودھ میں ملائیں گے تو دودھ کا رنگ غالب آتا ہے، پانی کا نہیں. تو پانی کہاں چلا گیا؟ دودھ میں چھپ گیا. اسی سے یہ لفظ ضال بنا ہے، یعنی نبی مشرکوں کے درمیان میں 40 سال تک چھپے رہے، ان کے بیچ میں ہی رہے، مگر انہی کے درمیان سے ابھر کر تشریف لائے اور ساری قوم کو ہدایت دی. یہ سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. 7واں معنی یہ ہے کہ محبت میں بے خود جو ہو جائیں ان کو ضال کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام اللہ کی محبت میں بے خود ہو گئے. اللہ نے فرمایا اے نبی ہماری محبت میں آپ بے خود ہو گئے تھے، رب نے آپ کو افاقہ دیا کہ آپ جاگیے، ہماری محبت کے درمیان میں سے نکل کر قوم کی طرف توجہ کیجئے کہ ان کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی محبت کی کیفیت سے نکال کر رب نے قوم کی ہدایت میں ڈال دیا. اس کو اس آیت پاک میں بیان کیا گیا ہے. ایسے اور معنی بھی حضرت نے بیان فرمائے.